کی اسباب کی، اب میں ان کی رنگ میں رہتا ہوں تو مجھے لوگ تانا دیتے ہیں کہ آپ جن کے مرید ہیں آپ کو نہ ان کا لباس پہنتے ہو، نہ ان کے مطابق ٹوپی پہنتے ہو، تو آپ جن کی تاریخ ہو ان کے مطابق زندگی گزارتے ہو، ان کی نام شریف مانتے ہو، یہ وہ وغیرہ، اس کے بارے میں کوئی نہیں پتا۔ دیکھو، مرید ہونا یا طالب ہونا اصل میں یہ ہماری اصطلاحیں ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اصطلاح کی حقیقت نہیں ہوتی کوئی بھی۔ ہم نے اپنے تسلی کے لیے کر دیا کہ یہ پیر ہو گیا، اس سے بیعت ہو گیا، یہ طالب ہو گیا، اس سے طلب لے لی۔ تو ہاں، اب جب تم پیر کے پاس گئے تھے، جو تم نے بیعت کی تھی، تو کیوں کی تھی؟ تمہارا مقصد کیا تھا بیعت کرنے کا؟ بیعت کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی پیروی میں آ جائیں، اور بیعت کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، بیعت کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اور بیعت کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اپنانا ہے۔ کیونکہ انسان اپنی جان، اپنا ارادہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ سکتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں، کیونکہ وہی اصل اس کے حقدار ہیں اور وہی اصل اس کے خریدار ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو اب ہم نے جب بیعت کری تو بیعت کا مقصد، مرید ہونے کا مقصد اپنے ارادے کو اس کے ارادے کے تابع کر دیا۔ اب جب اس کے ارادے کو تابع کر دیا، اس کے ارادے کو ہم نے اپنے ارادے کو اس کے تابع کر لیا، تو ہمارا مقصد تابع، صحیح ہے نا؟ اب بیعت ہو گئی ہماری، لیکن ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اب جب ہمارا مقصد نہیں حاصل ہوا، ایک نہر سے پانی ہم پیاسے رہ گئے، تو ہم نے دوسری نہر کو اپنا لیا، اس میں سے پانی پی رہے ہیں۔ نہر تو وہیں سے آ رہی ہے، یعنی کہ اگر کسی دوسرے سے طلب بیعت کی ہے تو طلب علم ہے یہ تمہاری، یہ پیاس ہے۔ اگر وہاں بجھ جاتی ایک دستہ، تو اس کا مطلب تم بھوکے تھے نا، تم دوسرے دستہ ہیں۔ اس میں کوئی مرید کی محبت ہے لگا ہوئے کہ اس کا کس طرف بڑھ جاتا ہے، جس طرف بڑھ جاتا ہے اسی طرف سے فیض زیادہ ہو جاتا ہے اس کو، اور پھر جس طرح سے فیض زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر وہ، اور اسی کا رنگ اس پہ نظر آنے لگتا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو بات تھی طلب علم کی، وہاں بھی وہ طلب میں گیا تھا، وہاں بھی وہ طلب میں آیا۔ اگر پہلے طلب پوری ہو جاتی تو دوسری جگہ نہیں آتا۔ اب بعض نفوس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طلب کبھی پوری نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ نے ان کا ایسا ضرب بنایا ہوتا ہے۔ اب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے علاوہ 300 اولیاء کاملین سے استفادہ حاصل کیا۔ اب تم تو ایک ہی کی بات کر رہے ہو خالی۔ حضرت شیخ علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اوراد فتیہ جو ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے علاوہ 700 اولیاء کاملین سے اقتباس سے فیض کیا، اور یہ جو آپ نے اوراد فتیہ ترتیب دیا ہے وہ انہی تمام صالحین اور اولیاء اللہ کے کلمات ہیں جو انہوں نے ان کو تعلیم کیے تھے، اور انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کر دیا، جس کا نام انہوں نے اوراد فتیہ رکھا۔ اب خود حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جگہ بیعت ثابت ہے، تو اب ان سے بڑا کوئی پیر بزرگ ہے؟ خود حضرت شیخ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی کی 2 جگہ بیعت ہے، ایک اپنے چچا حضرت ابو نجیب سہروردی اور ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو اس میں کچھ کبھات نہیں ہے، یہ خامخواہ ہے کہ ہم نے اصطلاحیں بنائی ہیں کہ بھئی یہ طالب ہو گیا، یہ مرید ہو گیا، یہ بیعت ہو گیا، کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ اور مرید ہمیشہ یاد رکھو، تربیت مرید وہ ہوتا ہے جو صحبت لے سکتا ہو، اور جو صحبت بھی لے سکتا وہ بیعت بھی نہیں لیتی۔ اگر ہم ایک شہر میں رہتے ہوئے ہم صحبت نہیں لے سکتے تو ہماری بیعت نہیں رہتی پھر، کیونکہ وہ تشنگی ہے۔
बैत किस बात पर हुई थी? वो बात तो हुई नहीं। आई ना समझ में बात? तो बैत के लिए सोबत होनी चाहिए बैत के बाद। ये मुरीद पर वाजिब बात है, लाजिम है, हाँ लाजिम है कि वो अपने शेख से सोबत सोबत ले, चाहे वो चंद मिनट की हो, चंद घंटों की हो, चंद दिनों की हो, सोबत जरूर ले, उससे तलकीन जरूर ले, ताकि उस पर अमल कर सके। अब कहीं अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो अगर किसी दूसरे शख्स से बैत कर लेता है जाकर, और वो समझता है मेरी यहाँ तलकीन और मेरी तरबियत हो जाएगी, तो उसको हक है, वो जा सकता है। सुभान। मुजद्दिद अल-सानी की 3-4 जगह है। मैं अगर मुरीद का वही आप वाली बात की, अगर कल जिस तरह झुक रहा है जहाँ पे तलब पूरी हो रही है वहाँ वो रुक जाए या फिर आगे और भी लोगों को तलाश करता है, इसमें क्या रहेगा फिर? हाँ, इसमें ये बात है ज़रूर कि अगर उसकी तलब पूरी हो रही है, उसकी हाजत पूरी हो रही है, यानी कि जो इल्म की इल्म उसकी किया प्यास है वो पूरी हो रही है, तो वो एक जगह पहले मुकम्मल करे उसको। अब जब वहाँ उसकी तरबियत मुकम्मल हो और वो ये समझे कि मेरी अभी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई, और शेख ये कह दे कि मैंने तेरी तरबियत मुकम्मल अपने तय कर दी है, अब वो उसके बाद भी अगर जी, और ज़्यादा शौक़ रखता है तो वो शेख से इजाज़त लेके किसी दूसरे के पास भी जा सकता है। इजाजत नहीं। या अगर शयूख जैसे बाज़ जगह पर ऐसा भी होता है कि तरबियत भी नहीं होती, इजाज़त भी नहीं होती, उस वक्त क्या करें? उसका जिम्मेदार, उसका कसूरवार शेख है। और फिर जब शेख फसद में मुब्तला हो जाए तो मुरीद को अपनी बैत तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि बैत उसने तलब इल्म के लिए की थी और अल्लाह उसके रसूल को पहचानने, उसके रास्ते को जानने के लिए ली थी। तो उसका मकसद वहाँ पूरा नहीं हो रहा। ये इसमें कुछ मुद्दत मियाद है? इसमें कोई मुद्दत में याद नहीं है जब तक मुरीद का दिल है। मियां बाज़ जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि अगर उनके बाज़ शयूख के मुरीद किसी दूसरे बुजुर्ग से मिलकर रियाजत पर लगना चाहते हैं, विर्द वज़ाइर ज़िक्र अज़कार के ज़रिए से आना चाहते हैं, तो वो शयूख मना करते हैं और सख्ती फरमाते हैं। तो क्या ऐसा शेख को इख्तियार होता है कि वो कर सकता है? अगर वो उन शेख की तरबियत में है, अपने शेख की वो तरबियत में है और उनके ज़िक्र और अज़कार कर रहा है, अगर वो उस वक़्त मना कर रहे हैं जी, तो चूँकि वो उस रास्ते को जानते हैं कि अभी इसके लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है, अगर उनका यह तरीक़ा है तो फिर तो ठीक है, मुरीद को बाज़ आना चाहिए और उनकी हिदायत पर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर वो तरबियत भी नहीं कर रहे, तालीम भी नहीं कर रहे, और फिर मुरीदों को सिर्फ उन्होंने नफरी के तौर पर इकट्ठा करना है, जी, तो फिर अलग अलहदगी अच्छा होती है मुरीद की पैर से, उससे उस पर कुछ असर नहीं होता। इसलिए कि अहद तोड़ना जो है वो उस सूरत में है जिस सूरत में जिस बात पर अहद हुआ हो और वो पूरी ना हो रही हो, तो वो अहद तोड़ना फिर मुरीद की तरफ से नहीं हुआ, वो बात पूरी ना होना वजह बनी। ये गुस्ताखी भी नहीं होगी, कोई बेअदबी भी कोई नहीं। गुस्ताखी, कोई बेअदबी नहीं होती। देखो हर मुरीद को आगे बढ़ने का शौक है नहीं है, जी है भी, और हक है नहीं है। बिल्कुल हक है। पीर भी पहले मुरीद ही था ना, मुरीद ही था, जी, जी। अगर उसको आगे नहीं बढ़ाया होता तो आज पीर ना तो होता। पीर ना होता। सही। तो इसी तरह जो उस पीर के पास आ रहा है तालीम, उसका भी तो हक है ना कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो उस पीर को चाहिए कि उसकी तरबियत करके उसको आगे बढ़ा दे, और जहाँ तक देखे कि भाई यहाँ तक मेरी तरबियत है, मैंने यहाँ तक इसकी तरबियत कर दी, लेकिन ये अभी और चाहता है तरबियत लेना, तो वो किसी शेख के पास भेज दे उसको, जिसको बेहतर जानता हो। मियां हम सफ़र करते हैं ना, तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, बेचारे तालिब भी होते हैं, यानी वो शौकीन भी होते हैं। तो क्या ऐसा भी होता है कि पीरों का काम अपने मुरीदों को बदुआएं देना भी है कि अगर आप हमें छोड़ गए तो तुम हलाक हो जाओगे? इस बार मुझे लाहौर में एक शख्स मिला, बोला इस तरह बदुआ दे रहे, मैं पढ़ने पढ़ाने पे लगा हूँ,
تو میں نے اس کو یہی سمجھایا جو آپ کے قدموں سے فیض ملا ہے، تو کیا یہ پیر کا حق ہے کہ وہ بدوائیں دیں مریدوں کو اس طرح کہ تم ہلاک و برباد ہو جائے گے اور پھر مرید بھی خوف میں آ جائے؟ دونوں کی وضاحت دیکھو فرما دیں۔ ایک ایسی مثال ہے کہ ایک عورت نکاح کرے کسی سے، ٹھیک ہے، اب وہ شخص انی ہو صحیح ہے، جی اب وہ عورت کہ مجھے تو سہلیدگی چاہیے، تو اب وہ اگر مرد اس کو بددعائیں دے جی تو اس کا حق بنتا ہے اس کو بددعا دینے کا؟ کچھ نہیں، حق تو عورت کا ہے اس کو بددعائیں دے بات ہے کہ تباہ کر دیا اس کہ کو۔ تجھے تو اپنی حالت کا علم تھا نا۔ جی صحیح آئی نا سمجھ میں بات؟ بس بات اتنی سی ہے۔ لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ کامل ہوتا ہے اور سلسلے کو بھی سمجھتا ہے اور روحانیت میں بھی مقام ہے اور اپنے مریدین کو معرفت عطا کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کا رستہ کچھ اور ہوتا ہے اور مرید کی طلب کچھ اور ہوتی ہے۔ شیخ کا اس کی جو تعلیمات ہوتی ہے زیادہ تر جو ہے وہ روحانیت کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن مرید جو ہے وہ عملیات کا طالب ہوتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر وہ اس شیخ کو چھوڑ کر کسی اور شیخ کی طرف راغب ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا اس کو؟ دیکھو اب مرید جو ہوتا ہے وہ طالب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب وہ طالب ہوتا ہے، اس کو طلب کس چیز کی ہے؟ اب اس کا حق بنتا ہے کہ جہاں اس کی طلب پوری ہو رہی ہو وہ وہاں سے اپنی طلب پوری کرے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اگر پیر کا وہ راستہ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو چاہے پیر کتنا ہی کامل کیوں نہیں ہے، کیونکہ مرید کے قلب میں خلل واقع ہو رہا ہے صحیح اور اس کی نسبت کمزور ہو رہی کمزور ہے، ہو رہی ہے۔ تو لہذا نسبت کمزور ہونے سے بہتر ہے کہ اس کو توڑ دے، نسبت کو کہیں اور جا کر اپنا مطلب پورا کر لے۔ یا پھر شیخ دیکھتا ہے یہ کہ بھئی اس کی طلب یہ ہے اور میں اس راستے پر نہیں ہوں، تو وہ خود اس کو اجازت دے کہ جاؤ فلاں کے پاس جا کے اپنی طلب پوری کر لو، تاکہ اس کی نسبت اور بیعت اور محبت بھی قائم رہے اور اس کی طلب بھی پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مرید کو دل بڑا نہیں کرنا پڑتا، شیخ کو کرنا۔ شیخ کو کرنا پڑتا ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اب ہم چاہتے ہیں نفری بڑھانا اپنی، اب جب نفری بنانا چاہتے ہو تو ہم تو پھر اس کو گھیر کے رکھیں گے نا سب کو۔ بات نفری سے نہیں ہوتی، تمہارے پاس 1000 نہیں 1 ہو، سبحان اللہ۔ مگر تم پوری توجہ سے اس کی تربیت کر دو، تمہارے لیے بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو راہ حق دکھا دو۔ اب مخدوم علاؤدین علی احمد صابر کلیلی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مرید نہیں تھا، صرف ایک شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے آپ کی تربیت فرمائی، جب تربیت فرما کے خلافت اور اجازت دے دی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میرے تو کوئی پیر بھائی بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی اور خلیفہ بھی نہیں ہے، کوئی مرید بھی نہیں ہے، اب لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا کہہ دینا کہ آسمان میں کتنے شمس ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہی شمس ہے، تو کہا ہندوستان میں ہمارا بھی ایک شمس ہے بس۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور پیروں کے مرید ستاروں کی طرح ہیں، ہمارا ایک شمس ہے بس، اور جب شمس طلوع ہوتا ہے تو سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بات ہے کہ ایک بنا دے بھلے آدمی، تو نفری اکٹھی کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اب وہ لوگ جو تمہارے پاس کسی طلب میں آتے ہیں، اب ان کی اگر طلب پوری نہیں کرتے ہو، مثال کے طور پر ان کو آگے نہیں بڑھاتے ہو، ان کو اجازت نہیں دیتے ہو، آگے تربیت نہیں کرتے ہو، تو پھر تم قصوروار بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، اور تم خائن ہو رہے ہو اپنے بزرگوں کے۔ کیوں؟ تمہارے بزرگوں نے جو تمہارے امانت سونپی ہے وہ تمہارے گھر میں رکھنے کی نہیں ہے، اگر وہ اپنے گھر میں رکھتے تو تمہارے تک کیسے پہنچتی؟
تو یہ تو آگے بڑھانے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے تم آگے بڑھا دو. چراغ سے چراغ جلتے ہیں تو روشنی پیدا ہوتی ہے. تو وہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، پیرانے کرام ہیں ایسے کہ جو نہیں چاہتے کہ ہم آگے بڑھائیں کسی کو، یا آگے دیں، یا کچھ کسی کی تربیت کریں، یا کسی کو کچھ بتائیں تاکہ ان کی جو ہے وہ سرکار چلتی رہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، سرکار کسی پہ نہیں چلتی، وہ تو چلانے والا اوپر بیٹھا ہے، الگ ہے وہ. اور تمہاری محبت اپنے بزرگوں سے، تمہاری نسبت اور تمہاری روحانیت، جتنی تم اس میں محنت کرو گے، جتنی تم توجہ کرو گے، جتنا اپنے بزرگوں سے محبت رکھو گے، اتنی چلے گی. کیونکہ فیول تو پیچھے سے ملے گا، اور جب تم آگے نہیں دو گے تو پیچھے والا بھی بند کر دیں گے. علم تو گویا صدقے کی مانند ہے، جتنا دو گے اتنا بڑھے گا. یہ کم نہیں ہوتا، اس میں خیر ہے، اور خیر کو بڑھانے سے خیر بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. تو اگر کوئی کہیں بیعت بھی کرتا ہے، کوئی اس کا راستہ اپناتا بھی ہے، تو وہ اس لیے اپنا رہا ہے نا کہ اس نے اپنا راستہ نہیں دیا تھا، تو اس نے یہ راستہ اختیار کیا. اور جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، وہ منتہی کہاں ہو رہے ہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں، قدموں میں حضور. بس یہ جو کہا جاتا ہے